الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. لگ بھگ 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ان کی فیملی ملنے کے لیے جاتی ہے، ہر ہفتے جاتی ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی. وہ بار بار کوشش کرتے ہیں عمران خان سے ملنے کی، لیکن ملاقات ہو نہیں پا رہی. اب یہ معاملات عدالت میں گئے اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ گئے. بار بار عدالتوں میں گئے، لگ بھگ سینکڑوں مرتبہ عدالت میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلا اور بہت سارے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کھولی گئیں. اب ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا تھا، لارجر بینچ نے آرڈر دیا تھا، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی. پھر بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو سب کو لگا کہ شاید اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججز غصہ دکھائیں گے یا ججز یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو وہ ملاقات کے لیے حکم جاری کریں گے. تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا آج کے دن کے لیے لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ جسٹس محمد علی مظہر یہ اس معاملے کو سن رہے تھے. 3 رکنی بینچ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ چیزوں کو سنا جائے گا، لیکن وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے. کسی ایک جج نے بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں سے کہ وہ یہ سوال پوچھ لیتے کہ بھئی ایک آدمی کی آپ نے ملاقاتیں کیوں بند کر دی ہیں، کس قانون کے تحت بند کر دی ہیں، اور عدالتی احکامات کے باوجود آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے. بلکہ یہ حکم بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ آپ فوری طور پہ ملاقات کروائیں اور رپورٹ بھی ہمارے پاس لے کر آئے. وہ یہ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے. اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اللہ اللہ کر کے تو کیس لگا تھا. سارے انتظار کر رہے تھے کہ کیس لگے گا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ جناب یہ 8 مہینے سے 7 مہینے سے آپ نے جو ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، یا کوئی ریزن تو ہمارے سامنے رکھیں. 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا. حکومت نے ان سے کہا جی ہمیں 4 ہفتے کا نوٹس چاہیے. انہوں نے 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا کہ جی 3 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں اور وجہ بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کے ڈاکٹروں سے کیوں نہیں کروائی جا رہی. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالت، جہاں پہ ججز بولنے سے ڈرتے ہیں، جہاں پہ ججز سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے وہ صحافی کتنے بہادر ہوں گے جو ابھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں. جہاں سپریم کورٹ کے ججز سوالات اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، وہاں پہ عام لوگ سوال اٹھاتے ہیں، پھر انہیں نشان عبرت بنایا جاتا ہے. پورے سسٹم کو یرغمال بنایا گیا ہے. تو اب 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا اور تینوں ججز نے، یعنی جس میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ تھیں، جسٹس شاہد بلال صاحب تھے اور جسٹس محمد علی مظہر. اب یہ تو ہیرے ہیں بہت بڑے بڑے یہ ججز، جن کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک آدمی کی، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے، عالمی سطح پہ خبر چل رہی ہے، اور 3 ہفتے کا مزید ٹائم دے کر انہوں نے بھجوا دیا. پنجاب کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے ملاقاتوں کے خلاف بات کی ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے. یعنی یہ بات آپ نے صرف ریکارڈ پہ رکھنی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کی اور نواز شریف کی حکومت ہے، وفاق میں نواز شریف اور شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی زرداری کے ساتھ مل کر حکومت ہے. اور ان دونوں حکومتوں نے یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ موقف اختیار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، وکلا سے، ڈاکٹروں سے ملاقات کروائی جائے. بس یہ میں نے صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ یہ کلپ آج کی تاریخ کے ساتھ کاٹ کے رکھ لیں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 20 جولائی 2026 کو. تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. تو عمران خان کی ملاقات بڑے لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی، اور آج مخالفت کی ہے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے بھی. تو یہ صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے ہے تاکہ کل کو جب یہ روئیں، پٹیں، چیخیں ماریں تو ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ جناب یہ دیکھیے آپ نے یہ کیا تھا. ناظرین، ججز انصاف کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے ریزنز ہیں نا. جو بھی انصاف نہیں دیتا یا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں، عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو پریشان کرنے میں، ان کو سزائیں دینے میں، ان کو جیلوں میں رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یہ سسٹم اسے نوازتا ہے. آپ صحافیوں میں دیکھ لیجئے، وکلا میں دیکھ لیجئے، بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، جو جتنا زیادہ عمران خان سے لڑا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے، اتنا ہی زیادہ سسٹم کے ذریعے
اسے نوازا ہے. مثال کے طور پہ ابھی 3 ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نئے ججز لائے گئے ہیں اور اس کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں 3 ججز کے نام فائنل کیے گئے. ان میں سے جو ایک جج ہیں وہ شاہ رخ ارجمند ہیں جنہیں لایا گیا. یہ شاہ رخ ارجمند وہ صاحب ہیں جنہوں نے بطور جج، یعنی اب نچلی کورٹ میں جب یہ جج تھے ان کو لایا گیا ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی تھی. تو دیکھیں کیسا انعام ملا، اب ہائی کورٹ کے جج بن گئے. عمیر مجید ملک صاحب، یہ وہ وکیل صاحب ہیں جو توشہ خانہ کا جو ایک کیس تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اس میں ایف آئی اے کی جانب سے بطور پروسیکیوٹر پیش ہوتے رہے ہیں. یعنی یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف معاونت کر چکے ہیں موجودہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، لہذا انہیں بھی نوازا گیا، یہ بھی بن گئے ہائی کورٹ کے جج. پھر ایک ایاز شوکت صاحب ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں رہے ہیں ہائی کورٹ میں، تو پھر انہیں بھی بنا دیا گیا. تو جو عمران خان کے خلاف جائے گا یا اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو یہ سسٹم نوازتا ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں بہت بڑے پیمانے پہ حمایت چاہیے، انہیں سسٹم کے اندر ہر جگہ اپنے لوگ چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ چاہیے جنہوں نے عمران خان کے خلاف ڈیلیور کیا ہوا ہو. دیکھیں نا، جو آدمی عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا نا، تو اس رجیم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ آدمی عمران خان کے خلاف استعمال ہو چکا ہے، لہذا اس کو بہتر جگہ پہ پہنچاؤ. اب یہ بھی ڈرے گا کہ عمران خان آ گیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، لہذا یہ بدلہ لینے میں ہماری مدد کرے گا اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے پورا زور لگائے گا. اس لیے ایسے سارے ہیرے اکٹھے کیے جاتے ہیں جو اینٹی عمران. پورا نظام جو ہے نا اس وقت پاکستان کا کھڑا ہے بغض عمران میں، پورا نظام پاکستان کا اس وقت کھڑا ہے اینٹی عمران لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جڑ ہے. یہ ایک جھٹکے میں سارے کے سارے گر جائیں گے اور آپ انہیں گرتا ہوا دیکھیں گے. نورین نیازی عمران خان صاحب کی بہن، ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہ NCCIA نے ایک ایسا انٹرویو جو نشر ہی نہیں ہوا، ایک ایسا انٹرویو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کو نہیں چلانا، حالانکہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ نورین نیازی کو بھی پسند نہیں آیا، یا انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیز آن ایئر نہیں جانی چاہیے، انہوں نے روک دیا تھا. اور کانٹینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مودی کے ساتھ دوستی کو اتنی بری بات تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب اپنے گھر میں لے کر آئے اپنی سالگرہ والے دن، نواز شریف اپنی گھر کی ایک شادی کے اندر مودی کو لے کر آئے. یہاں مریم نواز یہاں سے انہیں تحفے بھیجتی ہیں، وہ وہاں سے انہیں تحفے بھیجتے ہیں، وہاں سے ساڑیاں آتی ہیں، سامان آتا ہے، کپڑے آتے ہیں، یہاں سے مینگوز جاتے ہیں، یہ بھی یہاں سے گفٹ بھیجتے ہیں. تو نواز شریف کے جو تعلقات ہیں مودی کے ساتھ وہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے بہت پسند بھی کرتی ہے. تو جرنیلوں کو تکلیف کیا ہو گئی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب مودی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. دیکھیں یہ تو انڈیا کا جو اپنا ان کا وزیر خارجہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے جب حملہ کرنا تھا ہم نے پاکستان کو پہلے آگاہ کر دیا تھا، پاکستان نے مدارس خالی کروا لیے تھے، اس کے بعد ہم نے وہاں پہ میزائل مارے ہیں. تو نورین تو یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ان کا آپس میں تعلق تھا، ان کو پتا تھا ایک دوسرے کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ تو بعد میں اللہ بھلا کرے ایئر فورس کا جب انڈیا حد سے آگے گزر گیا تو پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے طیارے گرا دیے. اب ایئر فورس کسی بھی صورت میں کسی بھی حیثیت میں آرمی چیف کے انڈر آتی ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آئینی اور قانونی حیثیت میں ایئر فورس آرمی چیف کے انڈر نہیں ہوتی، وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے انڈر ہوتی ہے. آرمی چیف کے انڈر صرف اور صرف بری فوج ہوتی ہے. تو ایئر فورس نے طیارے گرائے، کریڈٹ آرمی چیف نے لے لیا، اور وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے، سارے عہدے بھی لے لیے، استثنا بھی لے لیا، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی لے لی. ابھی تو اس کا بھی احتساب ہونا باقی ہے کہ جناب یہ کس چکر میں آپ نے کر دیا. اتنی بڑی زیادتی کی گئی، جنہوں نے کارنامہ کیا انہیں دیا کچھ نہیں، اور ایک آؤٹ سائڈر نے سارا کچھ لے لیا جن کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا. یعنی ایئر فورس کو وہ کمانڈ نہیں کرتے، آرمی چیف بڑی فوج کو کمانڈ کرتا ہے، اور ایئر چیف جو ہے وہ ایئر فورس کو کمانڈ کرتا ہے، اور تمام فورسز کے اوپر جوائنٹ چیف ہوتا ہے. اور عاصم منیر صاحب جوائنٹ چیف نہیں تھے. نورین نیازی صاحبہ نے جواب جمع کروایا NCCIA کو، اور ان کے وکیل کے ذریعے سے انہوں نے جواب جمع کروایا. انہوں نے کہا قانونی حیثیت تو بتائیں نا، آپ نے کس حیثیت میں ہمیں یہ نوٹس بھیجا ہے. دوسرا انہوں نے جو نوٹس کے اندر الزامات ہیں انہوں نے کہا قانونی شکیں ذرا اس کی واضح کریں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ شکیں لگائی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی تفصیلات بھی دینا ہمیں، کہ یہ ساری تفصیلات بتائیں کہ وہ حالات و واقعات آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی چیز آپ کو بری لگی اور کیسے بری لگی ہے، یہ بھی آپ بتائیں. پھر انہوں نے کہا قانون کے دائرے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتی ہوں، میں پورا تعاون کروں گی. انہوں نے کچھ وقت بھی مانگ لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا کچھ چاہیے اور کس بنیاد پہ چاہیے اور یہ کارروائی آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم آپ کو پراپر اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیں، اس کو وائرل جس نے کیا نا وہ پھنسے گا۔ یہ تو دو لوگوں کی بات چیت ہے نا، آف دی ریکارڈ ہو گئی۔ جس نے اس کو وائرل کیا اس کو پھنسنا چاہیے، اور یہ وائرل کیا گیا باقاعدہ ٹاؤٹس کی جانب سے۔ ٹاؤٹس نے اس بیانیے کو پھیلایا ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود سے ایسی چیزوں کو کیوں پھیلاتی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کا آپ مثال لے لیں، انہیں تو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں کیا گیا۔ فضل الرحمان کے اوپر مقدمہ کرنے سے بھی حکومت گھبراتی ہے، وہ نہیں کرتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ یہاں پہ ناظرین میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے۔ یہ محمد وسیم خان صاحب ہیں، یہ سب انسپیکٹر ہیں NCCIA کے، اور یہ اسلام آباد میں۔ زیادہ تر جو مقدمات ہو رہے ہیں نا، زیادہ تر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا انکوائریاں کھل رہی ہیں، اس میں یہ صاحب مدعی بنتے ہیں اور یہ صاحب نوٹس جاری کرتے ہیں۔ محمد وسیم خان یہ سب انسپیکٹر ہے NCCIA کا۔ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس ادارے سے یہاں پہنچایا گیا ہے؟ اور یہ یہاں پہ کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ اور کس کس کو اس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں؟ اس کے اوپر میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا، لیکن یہ آدمی آپ نے یاد رکھنا ہے، اسے آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ خود سے ازیوم کر لیتا ہے کہ یہ میرے ملک کے خلاف ہے اور اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ یہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ کون غداری کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ یہ ایک بہترین پرزے کے طور پہ کام کر رہا ہے محمد وسیم خان۔ تو کس حیثیت میں کر رہا ہے اور کون اسے احکامات جاری کرتا ہے کہ جناب آپ یہ والا کام کیجئے؟ حالانکہ انتہائی نامناسب ہے۔ فضل الرحمان کو نوٹس جاری نہیں کرتا یہ آدمی، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نوٹس جاری نہیں کرتا، لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یا ان کی فیملی یا کوئی بندہ آتا ہے، وہاں پہ یہ فوراً نوٹس جاری کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی سی اور خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک تو نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کرپشن کا جو کرپشن آپ نے کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان پہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ دن بھی آنے تھے۔ تھوڑا عرصہ پہلے بلاول اور مریم نواز دونوں مولانا صاحب کی گود میں تھے۔ مولانا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رجیم چینج آپریشن میں پوری سہولت دی، اور بعد میں انہیں حکومتیں بھی بنوانے میں مدد دی۔ لیکن مولانا صاحب جو ہے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ تعلقات جو ہیں وہ بہترین نواز شریف اور زرداری کے ساتھ چل رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر نکال دیا گیا۔ فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا دکھ بہت ہے۔ اب وہ پرانے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں۔ کارگل کی لڑائی کا مولانا صاحب نے گلہ کیا، تو مولانا صاحب کو یاد نہیں ہے شاید کہ کارگل پرویز مشرف نے کی تھی وہ گھٹیا حرکت، جب نواز شریف نے کہا کہ اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور یہ مجاہد بنا کر فوجیوں کو لے گیا ہے کارگل کے پہاڑوں پہ، اور یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے فوجی ہیں، اور وہاں پہ سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، میتیں فوجیوں کی شہداء کی پڑی ہوئی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انڈیا نے امانتاً دفنایا تھا۔ فضل الرحمان نے یہ کہانی تو سنائی، لیکن فضل الرحمان نے یہ نہیں بتایا کہ اسی جرنیل کو بعد میں فضل الرحمان نے بہت سپورٹ کیا۔ اسی جرنیل نے فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنا کر دی۔ اسی جرنیل کو لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑی سہولت بھی دی تھی، اور اسی جرنیل کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بھی بنایا تھا مولانا فضل الرحمان نے۔ نواز شریف نے کہا تھا میں انکوائری کرواؤں گا کارگل کی، آج تک نواز شریف کو بار بار حکومت ملی، اس کے بعد اس نے کبھی انکوائری نہ کروائی۔ تو وہ پرویز مشرف تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کی آپ نے ہمیشہ سہولت کاری کی جب تک وہ کمزور نہیں ہوا۔ جب وہ کمزور ہو گیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ آج اگر عاصم منیر کمزور ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزور دیکھ کے آپ اس کے خلاف ہو جائیں، لیکن اگر عاصم منیر طاقت میں آ گیا تو مولانا صاحب پھر آپ کیا کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مولانا صاحب جو کر رہے ہیں، کیا وہ بغیر کسی کے اشارے کے کر رہے ہیں؟ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مولانا صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیلے ہیں اور یقین دہانیوں کے بعد کھیلے ہیں۔ بغیر یقین دہانیوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کچھ نہیں کیا، اور اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سے انقلابی بن گئے یا وہ انقلابی بننا چاہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستانیوں سے جب بھی میں پوچھتا ہوں، پاکستانی اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں نا مولانا صاحب، آپ اتنا کچھ بولتے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ وہ صنم جاوید، ان کا ایک پیغام آیا جیل سے ایک صحافی کے ذریعے سے، وہ میں پیغام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جرنلسٹ ہیں
میں ابھی نام لوں گا ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، لیکن صنم جاوید نے ان کے ذریعے سے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا، ان کے بہت قریبی سورسز نے۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ حالت یہ ہے ان کی اس وقت کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اور انہیں 3 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ وہ انتہائی تکلیف میں ہے اور ڈاکٹر اور عملہ انہیں چیک کرنے کے لیے نہیں آتا، انہیں ہسپتال جو جیل کے اندر ہے وہاں پہ بلوایا جاتا ہے، وہ انہیں چیک کرنے کے لیے بھی نہیں آتے جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں، اور وہاں پہ انہیں ایسا لگتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ میرا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیں گے اور میری جان خطرے میں ہے جو ابھی کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عاصم منیر صاحب کو اور موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو صنم جاوید پہ براہ راست بہت غصہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، یہ ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی، یہ ہم سے ہار ہی نہیں رہی۔ یہی غصہ جو ہے ایمان مزاری پہ ہے، یہی غصہ جو ہے مہرنگ بلوچ پہ ہے، یہی غصہ یاسمین راشد پہ ہے، صنم جاوید کی بہن پہ بھی یہی غصہ ہے کہ یہ ہم سے ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں، ہم انہیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ بندوق ہمارے پاس ہے، بوٹ ہمارے پاس ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، ڈنڈا ہمارے پاس ہے، یہ کمزور نہتی لڑکیاں ہم سے جیت کیسے سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو انہیں ہو رہی ہے۔ تو وہاں جیل کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مبشرہ، انہوں نے انہیں بتایا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے کہ یہ جیئیں یا مریں، کوشش کرنی ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جیل سے باہر انہیں علاج کے لیے نہ بھجوایا جائے۔ اب یہ ایک صحافی کے ذریعے پیغام آیا مجھے، اور وہ بہت سیریس ہے سچویشن۔ یعنی میں آپ کو فوراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی خبر آتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ سب کو پہلے سے علم تھا، کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا تھا۔ تو صنم جاوید کی حالت بہت خراب ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا غصہ اتار رہی ہے۔ ناظرین، نواز شریف نے بلاخر فیصلہ کیا کہ وہ مظفر آباد بھی جائیں گے اور میر پور بھی جائیں گے، اس کی خبر بھی شائع کروا دی گئی ہے۔ اور مظفر آباد میں کیونکہ دیکھیں نا، جو بریگیڈیئر ہیں فائق، جو سیکٹر کمانڈر ہیں آزاد کشمیر میں، وہ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں، انہیں نواز شریف سے بہت محبت ہے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کئی ملاقاتوں میں کئی جگہوں پہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف سے ان کو عشق ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اس نے اس ملک کے لیے جتنی قربانی دی ہے کسی اور نے نہیں دی، یہ بریگیڈیئر فائق کا ماننا ہے۔ تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ نواز شریف کے جلسے کامیاب ہوں۔ سیکیورٹی کے حصار کے اندر نواز شریف کو ایک بند انوائرمنٹ کے اندر ماحول پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ جلسے کر سکیں میر پور میں بھی اور مظفر آباد میں بھی، کیونکہ میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے دیکھو بلاول کو آپ نے آنے دیا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا، تو میاں صاحب کو اب موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور آ کر آزاد کشمیر کے اندر ہلکا پھلکا جو بھی وہ کر سکتے ہیں بند انوائرمنٹ میں جتنے بندے اکٹھے کیے جا سکیں، میاں صاحب کا جلسہ کروایا جائے گا۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ 9 دن ہو گئے اس لڑائی کو، 4 امریکی فوجی بھی مارے گئے ہیں، کئی امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں، امریکہ کا فوجی نقصان لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نا میرے پاس 2 چیزیں، ایک تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اردن کے اوپر ایران سب سے زیادہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ اردن ایک اہم کڑی ہے، اور عالمی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ایران اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کا دفاع کرنے والی جو آخری اور سب سے اہم ترین حفاظتی تہ ہے وہ اردن ہے۔ براہ راست حملوں کی بڑھتی ہوئی شرح کویت، بحرین اور قطر وغیرہ میں تباہ ہونے والے ریڈارز اور دیگر امریکی آلات کا براہ راست نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فضائی دفاعی انٹرسپٹرز کی کمی بھی اس سارے عمل میں شامل ہے کہ اب وہ جو دفاع کرنے کا ایک پورا نظام ہے نا اسرائیل کو بچانے کے لیے، وہ کمزور ہو رہا ہے۔ یعنی پچھلے کئی سالوں کے دوران سینٹ کام نے عرب ممالک کو اسرائیل کی حفاظت کرنے والے ایک حفاظتی گنبد کے طور پہ تیار کیا تھا، یعنی انہوں نے ایک ایسی لیئر بنائی تھی کہ اگر ایران کی طرف سے کبھی بھی اسرائیل پہ اٹیک آئے تو عرب ممالک میں ایسا سسٹم لگا ہو کہ اسرائیل تک وہ بم، وہ میزائل، وہ ڈرون جا ہی نہ سکے، اور ایسا ہوا بھی، بہت بڑے پیمانے پہ چیزوں کو رستے میں روکا گیا۔ اب ایران جو رستے میں لگے ہوئے سارے ہتھیار ہیں یا ریڈار ہیں یا انٹرسپٹر ہیں، وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں تیزی سے تباہ کر رہا ہے، اور اسرائیل اپنے میزائل بھیجنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کر رہا ہے، اس لیے وہ اردن میں زیادہ اٹیک کرتا ہے، جبکہ امریکہ ایران کو لگاتار کمزور کرنے کے لیے اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دا واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ایک بڑی لڑائی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس ہفتے کے دوران ہونے والے شدید حملوں کے بعد کیا گیا ہے، جن میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون خطے میں فوجی طیاروں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے کیونکہ حکام وسیع تر کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن کچھ امریکی حکام جو سمجھدار ہیں انہوں نے اس بات سے خبردار کیا کہ ہمارے پاس اس وقت انٹرسپٹرز کی کمی ہے، یعنی جو فضائی دفاعی نظام کے لیے استعمال ہوتے ہیں میزائلز، ان کی ہمیں کمی ہے۔ گولہ بارود کے گھٹتے ہوئے ذخائر،
اس مہم کو خراب کر سکتے ہیں اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ باقر کالیباف نے، جو ایران کے سپیکر ہیں، بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ لگاتار خطے میں نیا فوجی ساز و سامان بڑی تیزی سے لا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگ رکے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ بہت تیزی سے جنگی چیلنج چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہتھیاروں کو یہاں پہ پہنچا رہا ہے، تو ہم نے بھی اس بنیاد پہ اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس قسم کے اقدامات ہوں گے اسی طرح کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ناظرین اب تک کی ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ